اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو تاریخ میں سب سے آگے مسلمان ہی تھے، لیکن آج مسلم غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ 313 تھے تو لرزا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں برما کے بارے میں۔ برما میں بسنے والے کون لوگ ہیں اور ان مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ برما شہر ساؤتھ افریقہ کا غریب ترین ملک ہے، جو بنگلہ دیش، انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے۔ دنیا کی مظلوم ترین قومیت کہلانے والے روہنگیا مسلمانوں کی خبریں اس وقت ساری دنیا میں گردش کر رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ سے لگ بھگ 8000 روہنگیا مسلمان ساؤتھ افریقہ کے سمندروں میں کھلے آسمانوں تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ برما میں حکومتی مظالم سے تنگ آ کر راہ فرار اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی کی چند سانسیں آرام اور سکون سے لے سکیں، لیکن لگتا ہے کہ سکون ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایسی قوم ہے جس کے پاس کسی ملک کی شہرت یعنی کاغذات کے اعتبار کے لحاظ سے یہ دنیا کے انسانوں میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ رہنے والے تو یہ برما کے ہیں، لیکن برما نے ان کی شہرت 1982 میں یہ کہہ منسوخ کر دی کہ ان کا برما کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ روہنگیا مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ 50,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقے پر روہنگیا نسل کے مسلمانوں کا اکثریت علاقہ برما اور بنگلہ دیش کی سرحدوں پر واقع ہے۔ اس وقت سے ان مسلمانوں پر بے پناہ مظالم شروع ہوئے۔ برما کی حکومت نے ان پر پابندی لگائی کہ وہ پختہ مکان نہیں بنا سکتے، 2 سے زائد بچے پیدا نہیں کر سکتے، شادی کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت ہے جو اس قدر مشکل ہے کہ کسی عذاب سے کم نہیں۔ یہ لوگ اب بنگلہ دیش اور برما کی سرحد کے درمیان سمندر کے کنارے دلدلی زمین والے علاقوں میں جھونپڑیاں بنا کر رہتے ہیں، جہاں انہیں دنیا کی کوئی سہولت میسر نہیں۔ حکومت ان کے علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کرتی، بلکہ ان پر تو یہ پابندی بھی عائد ہے کہ یہ پیدل بھی ملک میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک سفر نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے علاقوں میں کوئی سکول نہیں، یعنی ان کے بچے ہمیشہ ان پڑھ ہی رہے۔ برما کی حکومت نے تو ان کے پھل اور انڈے تک کھانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تاکہ یہ کہیں صحت مند ہو کر حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ جون 2012 میں ان پر اس حالت زار میں بھی بے پناہ مظالم ہوئے۔ ان کی بے شمار جھونپڑیوں بستیوں کو جلا دیا گیا اور بے شمار عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ لوگ فریاد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ برما کی حکومت ان کو کوئی فریاد نہیں سنتی، اور یہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ انہی حالات کے پیش نظر ان کی بڑی تعداد نے اپنے علاقہ چھوڑا۔ سعودی عرب نے 4 لاکھ مسلمانوں کو پناہ دی، ملائیشیا میں 1 لاکھ سے زائد پناہ گزین ہیں، تو پاکستان میں بھی 2 لاکھ کے لگ بھگ رہائش پذیر ہیں۔ ان کے لیے سب سے آسان علاقہ بنگلہ دیش تھا، جہاں اب بھی ان کی 3 لاکھ آبادی برما کی سرحد کے کنارے انتہائی غیر انسانی ماحول میں انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ لوگ صرف زندگی کے ڈور کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنی واحد بوسیدہ اور کمزور کشتی کو سہارا بناتے ہیں، اس میں چند دن کی خوراک رکھتے ہیں اور پھر سمندروں میں کود جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی ملک کے ساحل پر جا کر اتریں گے تو کم از کم جینا تو کچھ آسان ہو جائے گا۔ اب تک ہزاروں روہنگیا مسلمان اسی آس و امید میں سمندروں میں کمزور بوسیدہ کشتیاں ہونے کی وجہ سے غرق ہو کر سمندری مخلوق کی خوراک بن چکے ہیں۔ ویسے تو ان کے جسم بھی ہڈیوں بنجرے ہی ہیں، سمندری مخلوق کو بھی ہڈیوں کے علاوہ کچھ میسر نہیں آتا ہوگا۔ ان کے ساتھ سمندروں میں کودتے ہوئے ایک اور حادثہ ہوتا ہے کہ انسانی اسمگلر انہیں جھانسا دے کر پھنساتے ہیں اور ان کی تمام جمع پونجی ان سے چھین کر انہیں ملائیشیا پہنچانے کے نام پر کشتیوں میں سوار کرتے ہیں اور پھر کھلے سمندروں میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ کو انسانی اسمگلر قیدی بنا لیتے ہیں، ان کی رہائی کے لیے ان کے لواحقین سے تاوان طلب کرتے ہیں یا پھر انہیں آگے بیچ دیتے ہیں۔ ہزاروں روہنگیا مسلمان انہی چکروں میں تڑپ تڑپ کر جنگلوں کی دلدلی علاقوں اور ویرانوں میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں، سینکڑوں تو قید ہیں۔ ان سب حالات کے باوجود دنیا کا انسانی حقوق کا کوئی ادارہ ان کے حق میں زبان کھولتا نظر نہیں آتا۔ اقوام متحدہ نے اگرچہ بار بار کہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی مظلوم ترین مخلوق ہیں، لیکن اقوام متحدہ ہی نہیں، ساری دنیا کے سارے اعزازات و انعامات تو صرف ملالہ کے لیے ہیں۔
मई 2015 का आगाज़ हुआ तो दुनिया ने सुनना शुरू किया कि 8,000 रोहिंग्या मुसलमान समंदरों में फंसे हुए हैं, जहां सैकड़ों भूख प्यास से निढाल होकर मौत के मुंह में चले जा चुके हैं। इस पड़ाव पर रूस के कुछ मुल्क को ख़ास तौर पर मलेशिया को ख्याल आया। इसने 19 मई को इन लोगों के हवाले से 15 लाख की 2 माह पहले से अपनी खसूसी कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी, जिसका बर्मा ने पहले ही बाइकआउट कर रखा था। जूं इस कॉन्फ्रेंस के दिन नज़दीक आते गए, इन मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया। मलेशिया के मुफ्ती आज़म के तवज्जो दिलाने पर हुकूमत मज़ीद मुतहरक हुई और इंडोनेशिया भी मैदान में आया। फिर तुर्की ने भी तावन व दारोमदार का ऐलान किया। हैरानकुन तौर पर फ़लकाइन से भी तावन की आवाज़ बुलंद हुई। पाकिस्तान ने मामला IOC में उठाने का कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब बर्मा से इस मामले पर बात, इसने अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानने से ही इनकार कर दिया। अमरीका की नूरा कश्ती भी देखने को मिली, जो एक तरफ रोहिंग्या मुसलमानों की बात करता तो दूसरी तरफ बर्मा की हुकूमत से भी ताउन हर रोज़ बढ़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका पाकिस्तान को मजहबी अक़लियतों के हवाले से ख़तरनाक मुल्क करार देते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी जुल्म मुसलमानों पर हो, इस तरफ इनको देखने, सुनने और महसूस करने वाली तमाम हस्सियात ही काम छोड़ देती हैं। बर्मा के मज़लूम मुसलमानों पर जो चाहे आंधी चले और इनका खून बहे, ये कोई जुल्म नहीं, दहशतगर्दी नहीं, और ना ही इस हवाले से आज तक किसी मुल्क या इदारे ने बर्मा पर कोई पाबंदी आयद की है। हकीकत तो ये है कि इस सारे अमलिए के ज़िम्मेदार मुसलमान खुद ही हैं, जो एक दूसरे के लिए भी आवाज़ बुलंद करने को तैयार नहीं। हर कोई यही समझता है कि मुझे अपनी जान बचानी चाहिए और दूसरों को इस हाल पर छोड़ देना चाहिए। नतीजा हमारे सामने है कि आलम कुफरान ने यकजान होकर सारी जंगें और कत्लो गारत गिरी मुस्लिम दुनिया में धकेल कर सारे आलम इस्लाम को दहकती आग में धकेल दिया है। मुसलमानों के मुल्क एक एक होकर तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल ARY प्लेनेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।